السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام علی صفوة رسلہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، رواہ البخاری۔ قابل عزت تکریم صدر محترم، مسند انصاف پر جلوہ نشی حکم مستحکم اور مسابقہ خطابت کے چمکتے دمکتے نجوم و کہکشاں، جرأت سے قوموں کی تحریر بدلتی ہے، ہمت سے خوابوں کی تعبیر بدلتی ہے۔ آؤ مل کر سوارے مقدر اپنا، کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ سامعین باتمکین، آج کے اس پربہار مجلس اور بزم خطابت میں میری گفتگو کا عنوان ہے کردار سے قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ گرامی مرتبہ سامعین، پیغمبر اعظم نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق و انسانیت، تہذیب و تمدن، تواضع و انکساری، رحم و کرم، عفو و درگزر، سخاوت و فیاضی، مروت و رواداری اور صداقت و امانت سے لبریز ملے گی۔ آپ صرف زبان کے غازی نہیں بلکہ عمل کے غازی تھے۔ آپ جو کہتے وہ پہلے کر کے دکھاتے تھے۔ آپ نے پوری امت کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا اور فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، اخلاق حسنہ وہ تریاک ہے جو انسان بناتا ہے، دشمنوں کے دلوں کو فتح کرتا ہے، بلکہ جانی دشمن کو بھی عاشق بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بہترین اخلاق پر مبعوث فرمایا، اور اسی وجہ سے تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے عاشق بن گئے۔ تو شاعر کہتا ہے حسن کردار سے نور مجسم ہو جائے، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا پیکر اخلاق تھے، آپ رحمت مجسم تھے۔ چنانچہ ایک صحابی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معمولات کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق من و عن قرآن تھا۔ حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہے آپ نہایت فیاض، بڑے سخی، راست گو، نہایت ہی نرم طبع اور خوش اخلاق تھے۔ چنانچہ یہی وہ حسن اخلاق تھے جسے دیکھتے ہی سارے عرب مذہب اسلام کے اسیر ہو گئے۔ جو بھی آپ کی خدمت میں آتا وہ آپ کا گرویدہ اور عاشق بن جاتا۔ بڑا سے بڑا جانی دشمن بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ ذرا تاریخ اسلام اٹھا کر تو دیکھو، فضالہ بن عمیر حضور کا جانی دشمن تھا، لیکن اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر حضور کا گرویدہ بن گیا۔ نجد کا سردار ثمامہ بن اسال حضور کے خون کا پیاسا تھا، لیکن اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر اسلام کا شہدائی بن گیا۔ بنو ثقیف کا سرغنہ عبد اللیل اسلام کا دشمن تھا، لیکن حضور کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھا اور حضور کا شہدائی بن گیا۔ طارق بن عبداللہ اسلام سے بیزار تھا، لیکن آپ کے بے مثال کریکٹر سے متاثر ہو کر اسلام کا دائی بن گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل توحید کا دشمن تھا، لیکن سیرت نبوی سے متاثر ہو کر توحید کا پجاری بن گیا۔ اس طرح کے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سیرت اور کریکٹر سے متاثر ہو کر اسلام کے کٹر دشمنوں نے اپنے پیشانی کو اسلام کی دہلیز پر رکھ دیا اور دل و جان سے اسلام کے دائی بن گئے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہترین اخلاق پر مبعوث فرمایا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر بلا شبہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور سرکار مدینہ نے خود فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہی اسی لیے عمل میں آئی ہے تاکہ مکارم اخلاق مکمل کروں۔ بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا میں اخلاق کا وجود ہی نہ ہوتا۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جن کی حسرت ہے کہ وہ خلد کا منظر دیکھیں، شہر طیبہ میں چلے روضہ سرور دیکھیں،
بوئے اطہر سے معطر ہے میرے آقا کی، باغ طیبہ کے بہاروں کا مقدر دیکھیں، وما علینا الا البلاغ۔